اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتموا بهذه الصلاة فإنکم قد فضلتم بها على سائر الامم ولم تصلها امة قبلکم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 612۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز دیر سے پڑھا کرو، اس لیے کہ ساری امتوں میں تمہیں کو اس نماز کے ذریعے سے فضیلت حاصل ہوئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے پہلی امتوں کے لیے یہ نماز نہیں تھی۔ یہ در حقیقت اسی بات کا بیان ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے کہ اداء الصلاۃ، یعنی 5 ہی نمازیں سیدنا آدم کے زمانے سے لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا گیا، ان کے یہی اوقات تھے۔ یہ بات ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ جب جبریل امین نے رسول اللہ کو آ کر تلقین کی اور نماز کے اوقات کے بارے میں بتایا کہ ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، تو ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ اس سے پہلے کے تمام انبیاء کے اوقات ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ انجیل کو پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ حضرت مسیح یہی نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہی نماز کے اوقات ہیں۔ لیکن امتوں میں بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو زیادہ مشقت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے انسان جس وقت کسی مثالی چیز پر عمل پیرا ہونا شروع ہوتا ہے تو فرد کی حیثیت سے بھی اپنے لیے عذر اور بہانے پیدا کرتا ہے، اور قومی حیثیت میں بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ آئیڈیل اور پریکٹیکل میں ایک بودھ واقع ہو جاتا ہے۔ وہ قومیں جو ہم سے پہلے آئی ہیں ان میں خاص طور پر بنی اسرائیل ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بالکل وہی کام کیا جو ہمارے ہاں مسلمانوں ہی کے اندر کے ایک گروہ نے نمازوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے ہاں چونکہ یہ چیز ضروری تھی، چھوٹی بستیاں تھیں کہ نماز معبدی پہ جا کے پڑھی جائے گی، اس میں اٹھنا ہوتا ہے، جا کے آپ کاروبار بند کر کے حاضر ہوتے ہیں، تو 2 نمازوں کو ملانے کا تصور پیدا ہوا۔ ملانے کی بعض حالات میں اجازت ہمیں بھی دی گئی ہے، ظہر اور عصر کو ملا سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا سکتے ہیں۔ تو مغرب کے ساتھ عشاء کو مستقلاً ملا لیا گیا، اور اسی طرح ظہر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس سے عشاء کی نماز گویا اپنے وقت پر ضائع ہو گئی، جیسے عصر کی نماز ہوئی۔ عصر کی نماز پر بھی بہت زور دینے کی یہی وجہ ہے، یعنی یہی 2 نمازیں ہیں جن کو لوگوں نے زیادہ تر ضائع کیا ہے۔ پہلی امتوں میں جو بھی لوگ آئے، حضور نے بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ تم اب یہ جمع بین الصلاتین کا طریقہ چھوڑ کے نماز کو اس کے اصل اوقات پر لاؤ۔ اللہ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کر کے تمہیں وہ اوقات دوبارہ بتائے ہیں۔ اب نمازیں 5 ہی وقت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح بغیر کسی ضرورت کے ان کو جمع نہیں کرتے۔ اس طریقے سے یہ نماز جو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، اس وقت تم ہی پڑھ رہے ہو۔ تو یہ بات ہے جو حضور نے بیان فرمائی۔ چنانچہ یہود کے معاملے میں نے اپنی کتاب میزان میں بتا دیا ہے کہ انہوں نے کس طرح 2 نمازوں کو جمع کیا، اور 5 نمازیں کس طرح آہستہ آہستہ 3 ہی بن کے رہ گئیں۔ خود ہمارے ہاں بھی اہل تشیع نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال مکثنا ذات لیلۃ ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الآخرہ فخرج علینا حین ذهب ثلث اللیل او بعد فلا ندری اشیء شغلہ فی اہلہ او غیر ذلک فقال حین خرج انکم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها اہل دین غیرکم
وَلَوْلَا أَن يَسْكُلَ عَلَىٰ أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّىٰ۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں 616 اس کا رقم ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کا عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں لوگ پہنچ گئے، عام طور پر جس وقت نماز پڑھی جاتی تھی اس وقت جا کے بیٹھ گئے۔ اس طرح گھڑیاں تو نہیں تھی، یا اس طرح اوقات بھی متعین نہیں ہوتے تھے، اندازہ ہو جاتا تھا ایک چھوٹی سی بستی میں حضور باہر آتے اور نماز کی امامت کرا دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک تہائی رات تک باہر نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ایک تہائی سے بھی کچھ زیادہ وقت گزر گیا۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ غالباً گھر میں کوئی مشغولیت ہو گئی یا کچھ اور۔ بہرحال جب آپ باہر آئے تو آپ نے فرمایا تم ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے سوا دین کے ماننے والوں نے کبھی اس کا انتظار نہیں کیا۔ یہ میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ اگرچہ یہی 5 نمازیں سب کے لیے رہی ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے بھی ان کو جمع بین الصلاتین کر کے 3 نمازوں میں تبدیل کر لیا تھا۔ اس میں جو 2 نمازیں بالعموم غائب ہو جاتی ہیں ان میں ایک عصر ہے اور ایک عشاء ہے۔ یعنی جب ظہر اور عصر کو ہمیشہ ملانا شروع کر دیا جائے تو عصر نکل گئی، اور جب مغرب اور عشاء کو ہمیشہ ملانا شروع کر دیا تو عشاء ختم ہو گئی۔ تو اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور توجہ دلائی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی روایت میں آیا تھا کہ تم نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ وہ تجدید کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا، یعنی پچھلی امتوں نے جو بدعات شامل کر دیں یا غلط اجتہادات سے بعض چیزوں کو معطل کر دیا، اسے بحال کر دیا گیا اپنی صحیح صورت میں۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی وہ یہی تھی کہ اگرچہ کسی ضرورت کے تحت نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ عام چیز نہیں ہے۔ عام حالات میں ان کو ان کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا۔ عشاء کی نماز بھی اسی طرح بڑے اہتمام سے آپ نے اپنی پوری زندگی پڑھائی۔ اس پر مزید فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ چیز اگر بھاری نہ ہو جاتی تو میں اتنی تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھتا۔ عشاء کی نماز کے بارے میں جو پیچھے اوقات کا باب تھا وہاں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے کہ نمازیں اول وقت میں پڑھی جائیں، لیکن عشاء کے معاملے میں تاخیر کو پسند کرتے تھے۔ وہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی مدعا یہ ہے کہ یہ آخری نماز بنے، سونے سے پہلے پڑھی جائے، سب کاموں سے فارغ ہو کر پڑھی جائے، تاکہ پھر آدمی اپنے پروردگار کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دے۔ نیند بھی اصل میں ایک طرح سے موت کے حوالے کرنا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے موت ہی سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ ہم موت و حیات کی روزانہ ریہرسل کراتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جس طرح موت آتی ہے اسی طرح کچھ نہیں متعین کیا جا سکتا کب نیند آ جاتی ہے، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو ایسے ہی کھلے گی جیسے قیامت میں لوگوں کی آنکھ کھلے گی۔ اس سے پہلے آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ یہ پسند فرماتے تھے کہ نماز پڑھی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اگر امت پر سختی نہ ہوتی تو ارادہ یہ تھا کہ یہ میں کر ڈالتا۔ تو گویا بتایا کہ مجھے یہی پسند ہے، اور اس لیے میں نے آج کچھ تاخیر کی کہ تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں، اور اب میں آیا ہوں اور میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ یہ بات بتانے کے بعد آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان دے اور نماز کی اقامت کہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نماز کھڑی کی اور پھر نماز پڑھی۔ تو یہ گویا بتا دیا کہ اس نماز کے معاملے میں پسندیدہ چیز کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان اپنی ضروریات، اپنے ماحول، اپنے حالات اور اپنی خوبیوں کمزوریوں سب کے لحاظ سے اپنے لیے چیزیں مقرر کرتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو یہی ایک اچھا طریقہ ہے۔